إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق الله العظيم. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب تیسری دفعہ مصر میں آئے اللہ لینے کے لیے بھی اور والد کے حکم پر والد کے کہنے کے پر کہ جاؤ تم یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ، تو بنیامین کو بھی لانا ہے اور غلہ بھی لانا ہے چونکہ اس کی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ بھائی اپنے معمولی اور ناقص پنجی کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف نے ان کو جو ہے پورا بھر کے دیا ان کے کہنے پر۔ پھر اس کے بعد چونکہ اب والد اور اپنے بیٹے یوسف کے درمیان جو مفارقت کا اور جدائی کا جو وقت تھا وہ ختم ہونے کے قریب ہے، اب وہ ختم ہو رہا ہے، اب حضرت یوسف کی اور والد کی ملاقات ہو رہی ہے۔ تو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ کیا تم یوسف کے بارے میں اس کے بھائی کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ تمہیں کچھ معلومات ہیں ان کے بارے میں؟ تو بھائیوں کو لگا کہ جو وزیر خزانہ ہے، جو ہمارے بادشاہ ہے مصر کے، ان کو یوسف کے بارے میں کیا پتہ؟ کیا ان کو یوسف کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اور کو تو اندازہ تھا ہی نہیں کہ یوسف ہے جو ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ بہرحال قرائن سے ان کو معلوم ہوا کہ جب حضرت یوسف نے یہ پوچھا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا تم کو معلوم ہے، تو ان کو اندازہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی یوسف ہو۔ تو انہوں نے پوچھا، بھائیوں نے کہا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہے؟ یقین کے ساتھ کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہے؟ تو اس وقت حضرت یوسف نے اعتراف کیا، اپنا تعارف کروایا، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے جو میرے پاس ہے، جو میں نے اپنے پاس اس کو روکا تھا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ جو کچھ تم نے یوسف کے ساتھ اس کے بھائی کے ساتھ کیا وہ سارا کا سارا تم نے اپنے ناسمجھی اور بیوقوفی کی وجہ سے کیا ہے۔ اس وقت تم جاہل تھے، یعنی تم نے جہالت میں، بیوقوفی میں، نادانی میں تم نے کام کیا تھا، حالانکہ وہ تو جانکار تھے، بینا تھے، عقل مند تھے، سمجھدار تھے۔ چونکہ انسان کی ساری حرکتیں اس کے نادانی کے اوپر محمول کی جاتی ہیں کہ بھئی انسان کا یہ عمل جو ہے نادانی کی وجہ سے ہوا۔ عقل مند اور سمجھدار آدمی ایسے کام نہیں کیا کرتا۔ یہ تو تم نے جذبات میں آ کر حسد کی بنا پر اور شہوانی غلبے کی وجہ سے تم نے ساری چیزیں کی ہیں، شیطان کی باتوں میں آ کر تم نے ساری حرکتیں کی ہیں۔ تو گویا کہ تمہارا شیطان کی باتوں کو ماننا اور حسد کرنا یہ تمہارا عمل نادانی کی وجہ سے تھا، عقل مندی کی وجہ سے نہیں تھا۔ اس لیے حضرت یوسف نے کہا اذ انتم جاہلون، اس وقت تم نادان تھے، بیوقوف تھے جب تم یہ کام کر رہے تھے۔ بہرحال حضرت یوسف نے اپنے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں بتلا دیا کہ انا یوسف وہذا اخی۔ اس کے بعد فرمایا قد من اللہ علینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو یہاں تک پہنچایا ہے یہ میرے اللہ کا میرے اوپر احسان ہے۔ اور جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ گویا کہ حضرت یوسف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میرے اندر تقوی تھا، یعنی میرے اندر تقوی آیا، اللہ کا خوف آیا، اللہ کا ڈر آیا،
اور میں نے تمام مصائب کے اوپر صبر کیا، تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا اسی طرح زلیخا نے بھی جو میرے ساتھ کیا تھا، اسی طرح زلیخا کے میرے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے مجھے جو جیل میں ڈالا گیا تھا، یہ سارے مصائب کے اوپر میں نے صبر کیا۔ اس صبر کے نتیجے میں اور تقوی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس مقام تک اوپر پہنچایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر احسان ہے۔ اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جب آدمی مصائب کے اندر گھرا ہوا ہو، اس کی ایک حالت تو ایسی ہو جو مصیبتوں کے اندر اس کی گزری ہو، پھر مصائب سے ہٹنے کے بعد، بلاؤں سے ہٹنے کے بعد جب اس آدمی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو، اچھے حالات آئے، تو اس موقع پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودہ حالت، جو اس کی موجودہ حالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اکرام جو اس کے اوپر ہو رہا ہے موجودہ حالات میں، ان چیزوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے گزشتہ مصائب کے اوپر، گزشتہ حالات کے تذکرے میں نہیں لانا چاہیے، دوسرے کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں فلاں حالت میں تھا، میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جس حالت میں رکھا ہے، ابھی فی الحال تجھے اچھے حالت میں رکھا ہے، ان اچھے حالات کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جو موجودہ حالت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسان سے، اپنے فضل سے ان کو جو وزیر خزانہ بنایا مصر کا، اس کا وہ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ تم کو کچھ یاد بھی ہے کہ تم نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، تم نے یوسف کو بیچ دیا تھا، اس کے بعد میرے اوپر کیا کیا حالات آئے تم کو کچھ معلوم بھی ہے، اس کے بعد مجھے غلام بنایا گیا، جو اس وقت کا جو وزیر خزانہ تھا، عزیز مصر تھا، اس کا مجھے غلام بنایا گیا، مجھے اس کی خدمت کرنی پڑی، اور اس کی بیوی نے، زلیخا نے میرے ساتھ محبت کی، تو اس کی پاداش مجھے جیل میں بھی جانا پڑا، جیل کے کوٹھے میں بھی رہنا پڑا، اس کے بعد میری رہائی ہوئی۔ یہ تمام مصائب کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے یہاں پہنچایا ہے، جو تم کو تعجب ہو رہا ہے کہ یوسف یہاں تک کیسے پہنچ گئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ تو حضرت یوسف نے اپنے موجودہ حالت کا تذکرہ فرمایا، اپنے مصائب کا اور اپنے حالات کا اور امتحان کا جو زمانہ گزرا اس کا انہوں نے تذکرہ نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی جو موجودہ اور بہتر حالت ہے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، پچھلی جو حالت اس کی گزری ہے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور جو حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ یہ تقوی کی وجہ سے اور صبر کی وجہ سے، یہ کوئی بڑائی کے لیے نہیں ہے کہ میں نے تقوی اختیار کیا تھا اور میں نے صبر کیا تھا، بلکہ تحدیث بالنعمہ، جس کو کہ نعمت کا اظہار کرنا اور یہ بات بتلانا کہ میرے اللہ نے مجھے یہاں تک کیسے پہنچایا، اس بات کے تذکرے کے لیے ہے، تاکہ میرے لیے تو ہے ہی ہے، تمہارے لیے بھی سبق ہو اور آنے والی تمام امت کے لیے سبق ہو کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہاں پہنچاتے ہیں، اور دنیا کی زندگی تو ہے ہی ہے اس کے لیے، یعنی بہتری تو ہے ہی ہے، آنے والی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس میں اس کو کیا کچھ ملنے والا ہے، اس کا تذکرہ اور اس بات کو بتلانے کے لیے یہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام اس کا تذکرہ فرمایا کرتے ہیں۔ بہرحال جب بھائیوں نے بات سنی اور یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ بھائی یوسف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو کہاں پہنچا دیا، تو فرمایا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، بھائی کہنے لگے خدا کی قسم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ہمارے اوپر ترجیح دی ہے، تجھ کو ہمارے اوپر غلبہ عطا کیا ہے، تجھ کو ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے جو مقام ہم کو حاصل نہیں ہوا۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم ہی لوگ خطا کرنے والے تھے، اور یقیناً ہم ہی لوگ گنہگار تھے، اور یقیناً ہم ہی گناہ کرنے والے تھے، کہ جو کچھ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا، اس کے بعد بنیامین کے ساتھ کیا، یقیناً یہ ہم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، اور اسی ظلم کی گویا کی پاداش میں ہم جو ہے نچلے درجے میں رہے، ہم کو جھک کر تیرے پاس آنا پڑا، اور
جو ہے والد کی ڈانٹ سننی پڑی اور پتہ نہیں کیا کیا حالت ہمارے اوپر آئے، یقیناً یہ سارے کے سارے ہمارے کرتوت تھے اور ہم ہی قصوروار اور ہم ہی گنہگار تھے. تیرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا اور نہیں تیرے بھائی بنیامین کا اس میں کوئی قصور تھا. بھائیوں نے اعتراف کر لیا. یہ بھی بڑی بات ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے، یہ بھی بڑی بات ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے باوجود، جو غلطی کرنے کے باوجود اپنی غلطی کے اوپر مصر رہتے ہیں، اپنی غلطی کے اوپر اصرار کرتے رہتے کہ نہیں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، ہم تو پاک صاف تھے، ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے تھے، جھگڑے کا سبب یہی بندہ بنا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا اعتراف نہیں کر رہا ہے اور لوگوں کو یہ باور کر رہا ہے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، قصور دوسرے کا تھا. یہ بھی جو ہے بہت بڑی جرأت ہے یہ کہ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اس گناہ کے جو ہے گناہ کو معاف کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے. جب آدمی گناہ کو گناہ سمجھے گا تو ہی تو اعتراف کرے گا کہ اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے. تو جو بندہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ تو اچھی چیز سمجھ کر اس کے اندر مبتلا رہے گا، گناہ کو کرتا رہے گا. تو بہرحال بھائیوں نے اس کا اعتراف کر لیا اور یہ بھی اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ہمارے اوپر ترجیح دی ہے، تجھے ہمارے اوپر غلبہ دیا ہے. اب حضرت یوسف نے یہ بھی بات سنی تو فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. فرمایا آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف کر دے گا اور وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. حضرت یوسف کا ظرف دیکھیے، ان کا دل دیکھیے. بھائیوں نے اس قدر ان کے اوپر زیادتی کی تھی. حضرت یوسف کیا فرما رہے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، میں نے تم کو معاف کر دیا، میں نے تمہارے سارے قصوروں کو معاف کر دیا، میں اس کا ایک ذرہ کے برابر بھی میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا، سارے قصوروں کو معاف کر دیا. اور معاف ہی نہیں بلکہ میں اس کی جو ہے ملامت بھی نہیں کروں گا، میں تمہاری ان حرکتوں کے اوپر ملامت بھی نہیں کروں گا کہ بعد میں چل کر میں کبھی تم کو طعنہ دوں، ملامت کروں کہ ہاں تم تو وہی ہو جو تم نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اور آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. نہیں، اس قسم کی جملے بھی میں نہیں کہوں گا، بلکہ میں نے تم کو معاف کر دیا. اور یہی نہیں، معاف بھی کر دیا اور آئندہ چل کر میں تم کو ملامت بھی نہیں کروں گا، میں تم کو رسوا بھی نہیں کروں گا کہ بعد میں چل کر میں تمہاری ان حرکتوں کو یاد دلاؤں جس سے تم کو شرمندگی ہو. نہیں، میں یہ کام بھی نہیں کروں گا. مزید میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تم نے جو کچھ گناہ کیے ہیں تم کو معاف کر دے گا، اور وہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. جب بندہ گناہ کرتے کرتے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اس قدر گناہ کر لے کہ دنیا کی ساری زمین بھر جائے اور اس کے بعد گناہ کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، کرتے کرتے یہاں تک کہ اس کے گناہ آسمان کی چھت کو پہنچ جائے، آسمان تک لگ جائے، گویا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جو فضا ہے، جو خلا ہے، وہ خلا بھی تیرے گناہوں سے پر ہو جائے. اس کے بعد بندہ جب سچے دل کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے قصوروں کو معاف فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام قصوروں کو اور ان تمام گناہوں کو ایک دم معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ بندہ سچے دل کے ساتھ گناہ کی معافی مانگے. یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف کر دے گا. گویا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو میرے بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ ظلم کیا ہے میں ان کو معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور میرا اللہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہی ہے. میرا اللہ تو چاہتا ہے کہ بندہ آئے گناہ کی معافی مانگے، میں اس کے گناہ کو معاف کرو. کوئی ہے جو سوال کرے، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کرو، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بیٹھے ہی ہے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بیٹھے ہی ہے بندوں کو نوازنے کے لیے. شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، جیسا کہ حضرت یوسف نے کیا، بھائیوں کو معاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا بھی کی. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اس طرح کا واقعہ اور اس طرح کا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا تھا. جب آپ مکہ کو فتح کرنے کے لیے
10,000 صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ آپ مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور مکہ کے جتنے بھی بڑے بڑے جو سردار تھے، قبیلوں کے جو سردار تھے، جنہوں نے آپ کے اوپر بھی، آپ کے خاندان کے اوپر بھی اور آپ کے صحابہ کرام کے اوپر بھی جو ظلم کیا تھا اور ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا ہے تو سارے لوگوں کو معاف کر لیا کہ میں آج تم کو اسی طریقے پر معاف کرتا ہوں جس طریقے پر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، جس طریقے پر یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اسی طریقے پر اے سرداران قریش، اے کفار مکہ، میں تم کو آج اسی طریقے پر معاف کرتا ہوں، میں تم کو معاف بھی کرتا ہوں، اور تمہاری اس پرانی کرتوت کے اوپر جو کچھ تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے میں ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے ملامت بھی نہیں کروں گا۔ حضور کے اس طرح کہنے سے بہت سارے حضرات اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے آئے تھے، آپ کے اس اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے اس اعلان کو سن کر۔ یہ پیغمبرانہ شیوا ہے، اور یہی پیغمبرانہ شان ہے، اور یہی پیغمبرانہ صفات ہے۔ ساری چیزوں کو معاف کر دیا اپنی طرف سے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بھی کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے کہ ہماری زندگی بھی انہی صفات کے حامل ہو، ہماری زندگی میں بھی اس قسم کی چیزیں آئے ہیں۔ یہ مطلب ہے اور یہ مقصد ہے اس قرآن کی تعلیم کا، اس قرآن کریم کی آیات کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، کہ حضور جو کچھ ہمارے پاس لے کر آئے، حضور کے اوپر جو کچھ وحی کی گئی، حضور نے اپنے اوپر بھی جو ہے سب سے پہلے اس پر عمل کیا، صحابہ کرام کو اس پر ابھارا، اور رہتی دنیا تک کے لیے جو حضور کی رسالت کے اوپر ایمان لاتا ہے ان تمام لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی پیغام ہے کہ جس طریقے پر میں نے زندگی گزاری ہے اسی طریقے پر تم بھی زندگی گزارو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طریقے پر میں نماز پڑھتا ہوں اسی طریقے پر تم بھی نماز پڑھو۔ صرف نماز کے حد تک نہیں ہے یہ بات، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے پر میں نے زندگی گزاری ہے اسی طریقے پر تم بھی زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔